میں کوئی بھیکاری نہیں ہوں، میری بچی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، خدا کے واسطے میری کچھ مدد کر دے، اللہ اس کا آپ کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ خدایا، یہ مانگنے والے نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، صبح صبح ہی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے نیند خراب کرنے۔ احمد بیزاری سے اٹھا، بٹوے سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ صبر نہیں ہوتا تم سے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرتے ہو تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ معافی چاہتا ہوں جی، بچی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، خدا کے واسطے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ اس کا آپ کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا۔ پچھلے 1 ماہ سے یہ سب سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو ہر روز صبح بلا ناغہ آنا ہے، ہماری نیند حرام کرنی ہے، اپنے 5-10 روپے لینے ہیں اور اگلے دروازے کی طرف بڑھ جانا ہے۔ احمد نے غصے سے 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بھلا ہو صاحب جی۔ احمد نے زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور جا کر دوبارہ بستر پر گر گیا۔ اگلی صبح وہ پھر احمد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنی مخصوص صدا لگا رہا تھا، صاحب جی میری بچی بیمار ہے، تجھے کون سی زبان سمجھ آتی ہے؟ تم پیشہ ور بھکاریوں نے تو زندگی جہنم بنا دی ہے۔ معاف کرنا بھائی، تم تو پیشہ ور ہو ہی نہیں، تمہاری تو بچی بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ ایسا کرو، یہ 300 روپے رکھ لو، پورے مہینے کی بھیک ہے، اگلے مہینے دوبارہ تشریف آوری فرمانا اور میرے حق حلال کی کمائی سے اپنا حصہ لے جانا۔ احمد نے 300 روپے بٹوے سے نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے کہا، اگر تم نے 1 ماہ سے پہلے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اور اسے صرف دھمکی مت سمجھنا۔ ٹھیک ہے صاحب جی۔ وہ اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے 300 روپے لے کر گئے ہوئے آج 8واں دن تھا اور اس نے پچھلے 7 دنوں میں ایک مرتبہ بھی معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی تھی، مگر آج پھر وہ احمد کے دروازے پر صبح صبح ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ ہوگا وہی ان پیشہ وروں کی زبان پر کیا اعتبار کرنا، نشہ کرنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، آج تو چھوڑوں گا نہیں اس کم وقت کو۔ احمد نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ سہم کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ صاحب جی یہ آپ کے 250 روپے واپس کرنا تھے، میری بچی 2 دن پہلے فوت ہو گئی تھی، اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی، آپ کی بڑی مہربانی۔ احمد ساکت کھڑا حیرانی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اسے شاید اب بھی اس کی سچائی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی سرخ آنکھیں جن سے آنسو شاید بہہ بہہ کر اب ختم ہو چکے تھے، وہ تو جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اللہ حافظ صاحب جی، مجھے 8 بجے تک کام پر بھی پہنچنا ہے، 300 روپے روزانہ میں گھر کا خرچہ چلانے کی مشکل ہے، بیٹی کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاتا، اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف دیتا رہا۔ وہ تو شکریہ ادا کر کے چلا گیا، مگر احمد ابھی بھی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ درد کا ایک گولا اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا، جسے نگلنے میں اسے ابھی نہ جانے کتنا وقت لگنا تھا۔ ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں، یہ نہ سوچیں کہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کو پیسے کی کتنی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر گھر بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ غریبوں کی ان کی مجبوری سمجھ کر ہی مدد کر دیا کریں، اس سے آپ کو دل سے سکون ملے گا۔